پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ اچھا لیڈر وہ ہے جو یو ٹرن لیتا ہے۔ اب انہوں نے ایک بہت بڑا یو ٹرن مارا ہے۔ کہتے ہیں کہ امریکی سازش کا معاملہ ختم، اب امریکہ سے باوقار تعلقات ہونے چاہئیں۔ حالانکہ ان کی موجودہ تحریک اسی بیانیے پر کھڑی ہے کہ امریکہ نے ان کی حکومت ختم کرنے کے لیے سازش کی۔ خان صاحب کا یہ یو ٹرن مناسب ہے یا نہیں؟ دوسری جانب امریکی جریدے نے ایک مضمون شائع کیا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان نے پاکستان کو تباہی کے دانے پر لا کھڑا کیا ہے۔ پاک فوج کو وہ نقصان پہنچایا ہے جو آج تک کسی نے نہیں پہنچایا۔ اس دعوے میں کتنی صداقت ہے؟ ادھر حکومت نے اہم فیصلے کرنے ہیں، اہم تعیناتیاں ہونی ہیں۔ ان تعیناتیوں کے ملکی سیاست، معیشت پر کیا اثرات پڑیں گے؟ آئی ایم ایف تو معاشی آؤٹ لک میں پاکستان کا منفی کردار دکھا رہا ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا ہونے والا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس پروگرام میں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سرجنگ اظہر تھراج کے ساتھ اور میں ہوں آپ کا میزبان۔ ناظرین، آج ہمارے پینل میں شامل ہیں سینئر صحافی رانا تامر علی خان، سیاسی و معاشی امور کے ماہر جناب ندیم عباس۔ رانا صاحب اور ندیم صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ رانا صاحب، خان صاحب کے آپ حالیہ یو ٹرن پر کیا کہیں گے؟ کوئی یو ٹرن نہیں ہے، بڑے بڑے ملکوں میں ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ دیکھیں، سیاست میں سب چلتا ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے کہ اپنا امریکہ کی جان چھوڑ دیں، آپ اپنے معاملہ میں آگے بڑھیں۔ آگے بڑھنے کے لیے پچھلی باتوں کو بھولنا پڑتا ہے، ختم کرنا پڑتا ہے۔ بالکل ہم ایک ہی لکیر پیٹتے رہیں گے کہ امریکہ نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا جی۔ دیکھیں، گلوبل ولیج میں رہتے ہوئے ہمیں پوری دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ کسی بھی ایک کنٹری کے ساتھ ہم دشمنی نہیں پال سکتے۔ یہ تو عمران صاحب کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے کہا جی ماضی کی باتوں کو بھولیں، آگے بڑھیں۔ صحیح۔ ندیم صاحب، خان صاحب کی جو تحریک ہے اسی بیانیے پہ کھڑی تھی، اب وہ اس بیانیے سے ہٹ گئے ہیں، اب وہ اپنے کارکنوں کو، میڈیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ابھی عمران خان کی یہ بڑی مضحکہ خیز بات تھی جب وہ کہہ رہے جی اب تو ہم نے امریکہ کے ساتھ جو یہ بیانیہ تھا سازشی، یہ میں نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ یہ واقعی بہت حیران کن ہے۔ اس ایسے لیڈر کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ آپ ایک بڑا سوچ سمجھ کے تھنک ٹینک اور ایک پالیسی میکرز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ مل کے جو ہے نا پولیٹیکل پارٹیز پالیسیز بناتی ہیں اور پھر اس پالیسی کے اوپر چلتی ہیں۔ یہ اب ایک بالکل ہی حیران کن چیز ہے۔ لیکن خیر، یہ ہم دیکھیں، عمران خان نے پہلے بھی جس طرح بہت سارے وعدے کیے تھے منشور میں کہ جی میں 1 کروڑ جابز دوں گا اور اتنے لاکھ گھر بنا کے دوں گا، اور بعد میں خود ہی مکر گئے ہیں۔ اور یہ ہمارے یہاں بڑا المیہ ہے، ہم ایشو بیس پالیٹکس نہیں کرتے، بس سازشی بیانیہ اور ان چیز کو لے کے چلتے ہیں۔ اور وہ مکر نہیں گئے، ان کو اچانک تبدیلی کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ گلوبل ولیج میں رہتے ہوئے کسی کے ساتھ دشمنی نہیں پال سکتے۔ آگے بڑھنے کے لیے معاملات کو بھولنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ یہ اصل میں جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی بھولنا پڑتا ہے، بھولنا کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پولیٹیکل جو پارٹیز ہوتی ہیں، جو ہمارے پرائم منسٹر رہے ہیں عمران خان صاحب، تو اس لیول پہ میچورٹی کا ثبوت دینا پڑتا ہے۔ بات ہی ہر بات آپ یو ٹرن لیتے رہیں گے، ہر بات آپ پہلے کچھ کہہ دیں اور 2 ماہ 4 ماہ بعد میں اب ان کو پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس میں مطلب اس طریقے سے اب نہیں کر سکتے کام جیسے عمران خان چلا رہے تھے کہ جی ہر ایک کے اوپر بلیم ڈال رہے ہیں، امریکہ پہ، جی فلاں پہ، حالانکہ اپنے لیے کچھ نہیں بھی۔ اور لاسٹ ٹائم جو ان کو انٹرویو انہوں نے دی ہے تو وہ یہی اس نے جرنلسٹ نے پوچھا نا، یہ پاکستانی جرنلسٹ تو خیر غلام حسین کی طرح کو نہیں اس کے پاس بیٹھے تھے، مشان یا ریما تو نہیں تھی۔ ہاں، اس نے یہ کہا کہ آپ سر یہ بتائیں، آپ نظریاتی بننا چاہتے ہیں، فوج کے پولیٹیکل کردار کے خلاف ہیں، یا یہ چاہ رہے ہیں کہ جی فوج آپ کے ساتھ کھڑی ہو تو فیئر ہے، اگر آپ کے ساتھ کھڑی نہ ہو تو انفیئر ہے؟ تو اس طرح کے معاملات ہیں، یہ عمران خان کے اندر ڈبل سٹینڈرڈ پائے جاتے ہیں۔ صحیح۔ رانا صاحب، وال اسٹریٹ جرنل میں مضمون شائع ہوا ہے کہ خان صاحب نے فوج کے امیج کو وہ نقصان پہنچایا جو کسی نے نہیں پہنچایا۔ اس دعوے میں کتنی صداقت ہے؟ دیکھیں، جو وال اسٹریٹ جرنل ہے یا باہر کے جتنے بھی اخبارات ہیں نا جی، وہ آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی الہامی کتابیں نہیں ہیں جن پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا جائے۔ وہ بھی انسان ہی لکھتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح جرنلسٹ لوگ ہی ہیں، اور یہ وہاں بھی لفافہ جرنلزم چلتی ہے، وہاں پیسے دے کے اپنے مطابق لکھوایا جا سکتا ہے۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ اپنے مخالفین کے لیے حیثیت کرنے استعمال کرتے رہتے ہیں، اور وال اسٹریٹ جرنل ایک اخبار کو لہرا کے آپ یہ کہہ دیں کہ اس نے یہ کہہ دیا ہے اور اس کی بات سچی ہے، اس پہ یقین کر لیا جائے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔
اور یہ جو ہمارا مسئلہ فوج کا اور عمران خان کا ہے، یہ تو ہمارا انٹیریئر معاملہ ہے. کسی بھی فارن ایجنسی کو، کسی فارن اخبار کو، میڈیا کو اس میں کوئی انوالو کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگ تبصرے کرتے رہتے ہیں، تجزیے کرتے رہے ہیں، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ جو بالکل ہمارے گھر کا معاملہ ہے. رانا صاحب، چوکوں چوراہوں پر اب ڈسکس ہوتے ہیں معاملات، یہ تو چیزیں آپ دیکھیں. یہ عمران خان از ون لیڈر جس نے بتایا ہے کہ ہر کسی کے خلاف تنقید کی جا سکتی ہے، وہ عدالت ہو، وہ آرمی ہو، کوئی سیکریٹ کاؤ نہیں ہے. پہلے تو ان کے خلاف بات کرنا ہی جرم تھا، لوگوں کو سوتے ہوئے اٹھا لیا جاتا تھا. اب کم از کم یہ برداشت کا ایک لیول آیا ہے کہ فوج بھی، عدلیہ بھی عوام کی تنقید کو برداشت کرتی ہے، اور یہ خوبصورتی ہے جمہوریت کی. ندیم صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں اس معاملے میں؟ میرے خیال میں اس میں اظہر صاحب کے ہمارے ہاں وہ نا ایلیگیشن، الزامات لگانا آسان ہے لیکن اس کو ثابت کرنا مشکل ہے. عمران خان صاحب کے پاس کوئی سالڈ ثبوت نہیں ہے جن کے خلاف وہ ایف آئی آر درج کروا رہے ہیں یا جو بھی دوسرے معاملات کو کہہ رہے ہیں نا. تو ابھی جتنے بھی مطلب اس کے انٹرویوز چلے ہیں تو وہ سب یہی کہتے ہیں کہ آپ کا ثبوت کیا ہے. ثبوت ہیں کچھ نہیں، الزامات کی باتیں ہو رہی ہیں. اور اس وجہ سے آپ دیکھیں پنجاب میں حکومت بھی ان کی ہے، اور وہ کل کہہ رہے تھے جی دیکھیں ہماری حکومت تو ضرور ہماری ہے لیکن ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم اپنی حکومت میں رہتے ہوئے بھی ایف آئی آر نہیں درج کروا رہے. تو یہ اگر آپ اتنے کھوکھلے ہیں تو آپ حکومت سے چھوڑ دینا حکومت کو. آپ ان کو کہیں گے جی ہم حکومت میں نہیں ہیں، کھول کے کھیلیں، لیکن وہ ود ان مطلب لمٹس میں کھیلتے بھی ہیں، اور کھیل میں رہنا بھی ہے اور کھیل سے نکلنا بھی نہیں ہے. اس طریقے سے گیم ہے. تو یہ میرا خیال ہے زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے یہ کام. رانا صاحب، لانگ مارچ اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے، لیکن وہ اپنی منزل کی جانب پہنچنے کی بجائے وہ مختلف شہروں میں گھوم رہا ہے. یہ کیا اسٹریٹجی ہے، کیا وجہ ہے؟ اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی. دیکھیں عمران خان نے کہا تھا کہ یہ 14 دنوں کے اندر اسلام آباد پہنچے گا. یہ اصل میں ٹائم گیننگ ہی ہے کہ 14 دنوں کے اندر بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. آپ کو پتہ ہے کہ پرسوں ملاقات بھی ہوئی صدر مملکت کی، آرمی چیف کی اور عمران خان کی، جو مبینہ طور پہ خفیہ کہی جا رہی ہے. پوری دنیا اس پہ رپورٹیں دے رہی ہے، باتیں کر رہی ہے، تجزیے ہو رہے ہیں. ڈیفینیٹلی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور عمران خان بھی چاہتے ہیں کہ کوئی بیچ میں سے راستہ نکلے. مارچ کو یہ ایٹ دا اینڈ حل نہیں ہے کہ وہاں مارچ جو اسلام آباد پہنچ کے تماشا لگایا جائے. اگر اس سے معاملات حل ہو جاتے ہیں، ان کا تو ایک ہی ایجنڈا ہے کہ حکومت اناؤنس کرے الیکشن. اگر حکومت آج الیکشن اناؤنس کر رہی تو مارچ ہی ختم ہو جائے گا. صحیح. تو اب اس میں اظہر صاحب اب دیکھیں نا، جی ٹی روڈ کا ان کا پلان تھا، جی ٹی روڈ سے انہوں نے جانا ہے اسلام آباد، لیکن اب یہ چنیوٹ کی طرف چلے گئے ہیں. تو یہ ایسے نا بس ٹائم گین کر رہے ہیں. میرے خیال میں اس کا کوئی فائدہ اپنے کارکنوں کو ایکٹیو تو نہیں کر رہے، یا یہی اس کا مین فوکس یہی ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جو ہے نا اگلے ایک ہفتے میں جب نئے آرمی چیف کی تقرری ہو جائے گی تو یہ ساری ڈسٹ سیٹل ہو جائے گی، اور ان لوگوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں آنا. انہوں نے اسی طرح ہی سڑکوں پہ ہی رہنا. رانا صاحب، آرمی چیف کی تعیناتی کو لے کر بے یقینی ہے، اس معاملے میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ بس معاملہ وہی ہے کہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آرمی چیف کا جو تعیناتی کا معاملہ ہے وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے ہینڈل ہونا چاہیے. وہ لندن میں ڈسکس ہو رہا ہے، نواز شریف سے ڈسکس ہو رہا ہے، ایک ایسے بندے سے ڈسکس ہو رہا ہے جو پاکستان کا بھگوڑا ہے. 2 سال 2.5 سال پہلے یہاں سے علاج کے لیے گیا تھا اور واپس نہیں آیا، اور شہباز شریف خود کو یہ فیصلہ کر ہی نہیں پا رہے. یہ اس کی کمزور ذہن کی نشانی ہے کہ اس کی اجازت بھی تو پاکستان کے اداروں نے دی تھی اسے. چلو وہ تو چلا گیا نا جی. اب ایک مفرور آدمی سے اس کا مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو انلیگل ہے. شہباز شریف کو اگر پاور آ گئی ہے ان کے پاس، ان کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس کو لگانا ہے آرمی چیف، کس کو نہیں لگانا. میکسیمم یہ ہو سکتا ہے کہ اپوزیشن سے یا دوسرے لوگوں سے مشاورت ہو سکتی ہے. یہ ہمارے ہاں ایسا رواج نہیں ہے. ندیم صاحب، یہ بات تو غلط ہے نا. اصل میں یہ دیکھیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے ہی اناؤنس کرنا ہے آرمی چیف کا. وہ اس کے بڑے بھائی ہیں نواز شریف، وہ بے شک لندن میں بیٹھے ہیں، تو وہ بات کر لیں گے. نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان کا ایکسپیرینس ہے، انہوں نے پہلے 4 آرمی چیف اپوائنٹ کیے ہیں. چاروں سے مار کھائی. اچھا، مار کھانا ایک علیحدہ چیز ہے نا. اچھا، وہ اس لیے ان سے ڈسکس کر رہے ہیں معاملات کو. معاملات اصل میں کیا ہیں، یہ کب سے اناؤنس ہو جانا تھا، لیکن یہ ہماری آرمی چیف جو ہیں، جو موجودہ آرمی چیف ہیں، تو ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ جی جس دن تک ہم لوگ ہیں تو اس دن کے قریب آپ نے یعنی اینڈ تک اپنی اسٹک جاری. یہ تو 2 مہینے پہلے ڈیسائیڈ ہو جانا چاہیے تھا. یہ تو کمزوری ہے اداروں کی، حکومتوں کی. یہ اداروں نے اجازت نہیں نہ دی، آپ کو پتہ ہی ہے. وہ ادارہ اجازت نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر مہینہ یا 2 مہینے پہلے اناؤنس کر دیں گے، جو کرنٹ موجودہ آرمی چیف ہوتا ہے تو وہ یوز لیس ہو جاتا ہے. تو اس لیے وہ اپنا اینڈ تک پروٹوکول رکھیں گے، اپنے سٹک بھی اپنے پاس رکھیں گے، اور وہ گیریجن کے دورہ بھی کریں گے. جب یہ لوگ آئے تھے، باجوہ صاحب آئے تھے، ان کو تو بہت پہلے اناؤنس کر دیا گیا تھا راحیل شریف طرف سے کہ یہ ہمارا نیکسٹ یہ بننا ہوگا.
اس وقت تو انہوں نے رحیل شریف کو کہہ دیا تھا نا کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے، تو رحیل شریف صاحب نے کہا تھا جی مجھے کچھ نہ کچھ، یہ ضروری تو نہیں ہے نا، ملے گی اس کو، یہ سوچ رہے ہیں کہ ایکسٹینشن مل سکتی ہے، لیکن وہ خود الوداعی دورے کر رہے ہیں، الوداعی دورے شروع کر دیے ہیں اور ایکسٹینشن کی ویٹ بھی کر رہے ہیں. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے نا جی. نہیں یہ معاملہ پھر وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ آرمی چیف کا معاملہ جو ہے یہ 27 کو جا رہے ہیں میرے خیال میں، تو یہ 2-3 دن پہلے ہی اناؤنس ہوا. اس معاملے کی تاخیر سے ہماری جو معیشت ہے اس پہ بھی اثرات پڑ رہے ہیں، انسرٹینٹی ہے، نو ڈاؤٹ انسرٹینٹی ہے، ڈاماڈول ہے ہر چیز، انسرٹینٹی نو ڈاؤٹ ہے، اور لیکن یہ بس اب تو کچھ دنوں کی بات رہ گئی ہے، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. رانا صاحب یہ معاملہ اگر حل ہوتا ہے تو اس کی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے؟ نئے آرمی چیف کے آنے سے سیاست، ہماری معیشت اور ملک پر کیا اثرات ہوں گے؟ بڑا اچھا کوشچن آپ کا. یہ جو بھی نیا آرمی چیف آئے گا، میں اب پہلے بھی پروگرام میں یہ کہہ چکا ہوں کہ آرمی چیف کسی پارٹی کا نہیں ہوتا، وہ آرمی کا ہوتا ہے اور وہ اپنے ادارے سے ہی مخلص ہوتا ہے. کسی بندے کے ساتھ، کسی سیاسی بندے کے ساتھ وہ اس مخلص ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمارے ہاں یہ عجیب رواج پیدا ہو گیا کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا بندہ ہے، پی ٹی آئی کا بندہ ہے یا پیپلز پارٹی کا بندہ ہے، حالانکہ وہ اپنے ادارے کے ہی بندے ہوتے ہیں. یہ ہم سب کو سمجھ لینا چاہیے. حالانکہ اتنے آرمی چیف سے بھٹو سے لے کر نواز شریف صاحب تک کتنے لوگوں نے ماریں کھائی ہیں اور کسی نے کسی کی کوئی بات نہیں سنی، اور انہوں نے اپنے پروٹوکول اپنے ادارے تک ہی محدود رکھا ہے اور وہ اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتے. یہ ہمارے سیاستدان ہی ہیں جو فوج کو انوالو کرتے ہیں اور اس کو گندا کرتے ہیں. فوج تو چاہتی ہے کہ ہم اپنی سرحدوں پر ہی رہیں، اپنی لمٹس میں ہی رہیں، لیکن جب اس کو کھیلنے کے لیے موقع دیا جاتا ہے سرحدوں سے ہٹا کے ان کو شہروں میں لایا جاتے ہیں، تو پھر وہ کیوں جائیں گے اپنے کام میں؟ یہ بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی کہ آنے والے دنوں میں جو آرمی چیف آئیں گے، اگر وہ ڈیفینیٹلی یہ پروفیشنل سولجرز ہوتے ہیں، جب وہ پروفیشنل سولجر ہوں گے تو وہ اپنی بیرکوں میں واپس جائیں گے، سیاستدانوں کو اپنا کام کرنے دیں گے، وہ اپنا کام کریں گے، تو یہ ساری ڈسٹ سیٹل ہو جائے گی. یہ سیاست کو بھی سموتھلی آگے بڑھنے کا موقع ملے گا، معیشت کو بھی آگے بڑھنے کا موقع ملے گا. پوری دنیا کی نظریں اس وقت آرمی چیف کی تعیناتی پر لگی ہوئی. ندیم صاحب سیاست سے پاک ہونا چاہیے، جو فوج ہے نا اس کو سیاست پاک ہونا چاہیے، فوج کو سیاست میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. لیکن خان صاحب کے جو ایکٹس ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ پھر سے انوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اگر سیاست میں ہیں، وہ وزیر اعظم ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ یہ فوج کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایک بریگیڈ ہے اسپیشل جو پوری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو دیکھتا ہے. اب جس کے خلاف عمران خان نام جس کا دے رہے ہیں جنرل نصیر جو ہیں ڈی جی سی، یہ جو ڈی جی سی ہیں یہی پوسٹ ہے جو ساری پولیٹیکل جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہے اس کو دیکھتا ہے. اصل میں جب تک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہیں وہ اگر آپ اس کو سویلین کے نیچے ڈال دیں نا، اداروں کے ماتحت کر دیں، جیسے میں نے شاید لاسٹ ٹائم بھی کہا کہ سی آئی اے کا جو چیف ہوتا ہے وہ کوئی جنرل نہیں ہوتا، وہ وہاں کا جو پریزیڈنٹ ہے امریکن وہ کسی بھی جنرل بندے کو بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آپ ان کو دیں، ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے، تو سارا جو ایک ان کے نیچے ہی کنٹرول ہے، تمام جو مطلب ایجنسیز کا کنٹرول ہے اور بھی سارے معاملات، ایون کہ فارن افیئر میں بھی وہ دیکھ رہے ہیں، ڈیفینس میں بھی وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. تو اس لیے ان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اصل میں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے پتہ یہ چلے گا کہ جو نیا آرمی چیف آ رہا ہے وہ اس کا پولیٹیکل افیلیشن کس کے ساتھ ہے، مائنڈ سیٹ کیا ہے. اگر وہ پرو پی ٹی آئی ہوا تو پھر تو پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی، اگر وہ پرو نون لیگ ہوا تو پھر ظاہری بات ہے یہ کنٹینیوٹی جو ہے یہ چلتی رہے گی. اس طرح کے معاملات جو ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اتنا جلدی یہ پولیٹیکل جو کردار ہے آرمی کا یا اسٹیبلشمنٹ کا یہ ختم ہوگا. رانا صاحب یہ بلدیاتی الیکشن جو عام ہوتے ہیں، ہمارے عام لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں، اس میں تاخیر کی جا رہی ہے، سندھ حکومت بار بار اس میں تاخیری حربے کھیل رہی ہے. یہ بلدیاتی نمائندوں سے ڈرتے کیوں ہیں؟ اصل میں سراج صاحب بلدیاتی الیکشن ہونے سے جتنے بھی اختیارات ہیں وہ گراس روٹ لیول تک آ جاتے ہیں، ایک یو سی تک آ جاتے ہیں. ان بٹوین اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں ان کے فنڈز بھی آ کے ناظمین تک یا چیئرمینز تک آ جاتے ہیں، یو سی کاؤنسلرز تک، یعنی گلی محلوں تک آ جاتے ہیں. پھر ان کے ہاتھ میں ایسا رہا کچھ نہیں جاتا. حالانکہ ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے، یہ تو لا میکر ہیں، ان کو لا کے بارے میں بات کرنی چاہیے. لیکن یہ لوگ سڑکیں بنوانے کی بات کرتے ہیں، لوگوں کو بھرتی کروانے کی بات کرتے ہیں، تبادلے کروانے کی بات کرتے ہیں، جو بلشٹ ہے سیاست میں. اور یہ ہماری سیاست میں پیچھے رہنے کا ایک اہم ایلیمنٹ ہے کہ ہم نے بلدیاتی اداروں کو پنپنے ہی نہیں دیا. اور یہ ریت، یہ رواج
بالکل زیادہ پروموٹ ہوا ہے نواز شریف کے آنے سے، شہباز شریف کے آنے سے، چونکہ ان کے ادوار میں اٹھا کے دیکھ لیں کبھی بھی بلدیاتی ادارے اس طرح پروموٹ نہیں ہوئے یا ایکٹیو نہیں ہوئے. حالانکہ پیپلز پارٹی وہاں چاہتی ہے کہ بلدیاتی ادارے پروموٹ ہوں، ایکٹیو ہوں، لیکن وہ چونکہ اس کو تھریٹ ہے ایم کا کہ ان کے پاس 2 بڑے شہر چلے جاتے ہیں کراچی اور حیدرآباد وغیرہ، اس لیے وہ بھی اس میں روڑے اٹکا رہے ہیں، بٹے اٹکا رہے ہیں. حالانکہ وہاں تو الیکشن ہو جانے چاہیے. یہی انہوں نے بھی اس سے لیا. بعد میں آنے والے حکومتوں نے جیسے پی ٹی آئی نے اپنے دور میں ان کو کروا دینا چاہیے تھا. جب یہ الیکشن میں پاور میں آئے تھے بہت پہلے 2018 میں، ان کو آتے ہی الیکشن کروا دینے چاہیے تھے. لیکن یہ لوگ بھی چونکہ ادھر ادھر سے نکل کے ہی پی ٹی آئی میں آئے تھے، اس لیے یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ پاور نیچے تک جائے. انہوں نے ڈی بریف کیا عمران خان کو اور یہ الیکشن نہیں ہونے دیے بلدیاتی. اس کا نتیجہ آج تک بھگت رہے ہیں کہ یہ اپنے یو سی لیول پہ ہر پارٹی اپنے نمائندے ایکٹیویٹ کرتی ہے، لیکن سیاسی ونگز اتنے کمزور ہے کہ وہ خان صاحب نے کے پی میں تو کروا دی ہے نا، پنجاب میں نہیں ہوئے. دیکھیں پنجاب ایک بڑا صوبہ ہے، یہاں زیادہ فروٹس نیچے تک جاتے ہیں، جانے چاہیے. یا جاگیردارانہ نظام بھی ہے، لیکن وہ ایک ایسا منوپلی بن چکی ہے جو ٹوٹنے نہیں دیتی. اور وہ بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ نیچے تک پاورز جائیں، عام لوگوں تک کا فائدہ ہو سکے. اس میں اصل میں ایک اور چیز بڑی اہم ہے، جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو یہ لوکل گورنمنٹ کا پنجاب میں قانون تھا نا، اس میں عمران خان صاحب چاہ رہے تھے کہ ہم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ختم کر دیں، تحصیل اور یو سی لیول پہ اوپر جو ہے وہاں پہ انتظامیہ کو دیں. تو اس کے جو اتحادی جماعت تھی قواف لیگ اور دوسری پارٹیوں نے اس کے اوپر خدشات کا اظہار کیا تھا. اس وجہ سے عمران خان کے ٹینیور میں جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے وہ پاس ہی نہیں ہوا، پاس ہی نہیں ہو سکا. اور اس کی سب سے انتخابات تو دور کی بات ہے نا، وہ بھی لٹکا ہوا ہے میرے خیال میں معاملات کو. اصل میں عمران خان پھر تھوڑا سا اسٹبرن ہے، وہ ہر بات پہ کہتے ہیں جو میں نے کہہ دیا بس وہی فائنل ہے، تو وہ بات چیت کے دروازے کی طرف نہیں آتے. عمران خان کا سب سے شروع کا ڈائلیما یہی ہے کہ وہ کبھی کسی کے ساتھ بھی بات چیت نہیں کرتے. وہ کہتے جو میں نے کہہ دیا وہ فائنل ہے. اصل میں دوسری بات یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہے، بہت کمی ہے جمہوریت کی نا. وہ چاہتے ہیں کہ سارے اختیارات ہمارے پاس ہی رہیں. اب یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس آ جائیں گی تو سی ایم کا بہت سارا پریشر جو ہے، برڈن جو ہے وہ کم ہوگا. لیکن ہمارے ہاں سی ایم جو ہے وہ چاہتا ہے کہ سارے فنڈ میرے پاس ہوں، میں ہی ریلیز کروں، میں ہی آل نال ہوں. تو یہ اس وجہ سے نا ہماری جو بیسک ڈیموکریسی ہے وہ پنپ نہیں پا رہی. ڈرنا تو ڈکٹیٹرز کو چاہیے تھا، ڈکٹیٹرز نے تو انتخابات کروائے. مشرف دور میں بہترین نظام چلا، چیئرمین کا یہ ناظمین کا گراس روٹ تک آخری یو سی تک اس نے پاور دی ہے، لوگوں کو فائدے ہوئے ہیں، لوگوں نے کام کیے. اس وقت تو ڈسٹرکٹ ناظم اتنا سٹرونگ تھا کہ لوگ چھوڑ کے ادھر آ گئے، بہت اچھا تھا. شامود قریشی کو جی بہت سارے لوگ چاہ رہے تھے، لیکن جو ہی وہ عمران مشرف صاحب گئے تو پھر اس کی وہ پاور لیس ہو گیا. پھر ڈسٹرکٹ ناظم ختم ہوا اور پھر وہ ڈی سی صاحب آ گئے، اور اس زمانے میں ڈی سی کی کوئی ویلیو نہیں تھی. رانا صاحب آئی ایم ایف کی رپورٹ جو آئی ہے وہ اچھے اشارے نہیں دے رہی، پاکستان کی آؤٹ لک جو ہے منفی دکھائی گئی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن جب حکومتوں کو ٹائم پورا نہیں کرنے دیں گے، پہلے وقت سے اڑا دیا جائے گا، ان کو کام نہیں کرنے دیا جائے گا، تو ایسے ہی ہوگا نا. میں کل پرسوں ہی سن رہا تھا ایک چیئرمین ایپٹما، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے اگر یہ کیری آن کرتے عمران خان اپنی حکومت کو، تو آنے والے جون تک ہمارا $50 ارب تک کا تھا کہ ہم ایکسپورٹ کریں گے. عمران خان کی حکومت نے ایکسپورٹ بڑھائی تھی، امپورٹ روک دی تھی، کم کر دی تھی، اور یہ بہت تیزی سے اوپر ہمارا جا رہا تھا. پاکستان جب سے بنا ہے آج تک اس نے کہا ایسا نہیں ہوا کہ اتنی ایکسپورٹ ہوئی ہو. اور آپ کو یاد ہے فیصل آباد میں مزدور نہیں ملتے تھے، فیکٹریاں اتنی چل رہی تھیں اس کے دور میں، تو انہوں نے ہم خود بیٹا گرک کی ہے. جب یہ حکومت میں آئے ہیں ہر چیز ڈمپ ہو کے رہ گئی. اس میں حضرت صاحب بڑی مین وجوہات یہ ہے کہ ہماری وہی جو ایشو ہے، ہماری آمدن کم ہے، خرچ اخراجات بہت زیادہ ہیں. پھر ہمارے پاس ابھی جو سیلاب وغیرہ آئے ہیں اس کی وجہ سے بھی معیشت کا جو ہے وہ بہت نیچے چلی گئی ہے. پولیٹیکل انسرٹینٹی بھی ہے، اور ہم ابھی تک کوئی ریڈیکل سٹیپ نہیں اٹھا سکے کہ ہم اپنی انکم بڑھائیں اور اپنے جو اخراجات ہیں وہ کم کریں. تو اسی طریقے سے چلا جس وجہ سے ہماری جو ہے معیشت کی آؤٹ لک اسی طرح نیگیٹو ہی رہنی. رانا صاحب اگر ہمیں اتنی جلدی ہوتی ہے حکومتیں ختم کرنے کی، تو پھر اس کا جو ٹنیور ہے قومی اسمبلی کا یہ کم کر دینا چاہیے، 4 سال کر دینا چاہیے. نہیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے، اس پہ بات ہو سکتی ہے. جیسے امریکہ میں 4 سال کا ٹائم ہے، یہاں بھی ہو سکتا ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ لوگ اس کو ہونے دیں گے جو اس پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں یا اپوزیشن بیٹھے ہوئے ہیں. کیونکہ جب وہ آتے ہیں تو 5 سال کے لیے بھول جاتے ہیں، اپنے سارے کام کرتے ہیں، اپنے مخالفین کو دیوار سے لگا کے رکھتے ہیں اور اپنے جائز ناجائز سارے، اور یہ ایسا نہیں کرنے دیں گے. حالانکہ ایسا ہونا چاہیے. دور جدید دنیا بدل چکی ہے، دور جدید میں ہر چیز آٹو پہ لگ گئی ہے. بہت
इसमें अजहर साहब मसला ये है कि जब तक हम वो कहते हैं ना कि कुएं से वो कुत्ता नहीं ना निकालते तो मसले हल नहीं होने। हमारे यहाँ मसाइल बहुत सारे हैं, जब तक हम उस मसले की तरफ नहीं ना जाते। अब ये नीचे अगर फाउंडेशन ही हमारी कमज़ोर है तो ऊपर हम जितना मर्जी वो करते रहें काम, तो वो करने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो ये मिल के सबको बैठना होगा, तमाम स्टेक होल्डर्स को, और वो मसले का मिल के हाथ निकालेंगे। मसला क्या है, अभी भी ग्रेड 21-22 का जो अफसर है, अब आप सुप्रीम कोर्ट की आज की डेट की हियरिंग देख लें और उनके कमेंट्स देख लें कि जी ये नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे, ये नहीं। अभी वो जो नैब का जो अमेंडमेंट्स एक्ट के ऊपर डिबेट चल रही थी, तो कुछ जजेस के कमेंट्स देख लें, फिर दूसरे को देख लें, वो उनकी एक पता चल रहा था। लेकिन बात ये है कि अगर पार्लियामेंट, बात वही है कि जो है कुत्ता है ना उसको कुएं से नहीं, असल में ये खूबसूरत बात नहीं है। मसला ये है कि अपना हर मामला आप अदालतों पे डाल देते हैं, अदालतों में बर्डन ही इतना है कि वो क्या करें, वो तो बस खेलते रहते हैं बैठे बैठे। ठीक हो गया। राना साहब बहुत शुक्रिया, नदीम साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप कुरान में तशरीफ़ लाए। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।